ناظرین کرام، جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ آپ کا بہترین ساتھی آپ کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بہت احتیاط کیجیے۔ آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان مت کرو۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھیں، انہیں اکیلا مت چھوڑیں۔ یاد رکھیں یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افضل سخاوت غربت کی حالت میں سخاوت کرنا ہے۔ اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ جب اللہ کریم راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹی محبت انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتے ہیں جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جس کتاب میں عورت کو پردہ کرنے کا کہا گیا ہے اسی کتاب میں مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک کی مدد کرو،
یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ آج کل گناہ گار صرف وہ ہے جو گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، باقی سب پاک صاف حاجی ہوتے ہیں۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اپنی اچھائیاں ثابت نہ کریں، وقت ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے کردار، اخلاق اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اپنے رب کریم سے مانگو، کیونکہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو جائے پھر اس کا نکاح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ دے اس پر گمان نہ کرو۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صورت کی دیوانی دنیا، من کے اندر جھانکے کون؟ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اگر اپنے چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ مجھے فخر ہے، میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو،
کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ ہم اگر چاہیں تو ایسے بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کو مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ ہم تعلیم ضرور خرید سکتے ہیں مگر عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ مغرور خود پسند دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی چاہت میں مبتلا انسان دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ جب مریض کی طبیعت چاہے کسی کھانے کی چیز کو تو وہ اسے کھلا دیا کرو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔